میں ان کا ذکر کرتا چلوں. سردار منصب ڈوگر صاحب جو 2 مرتبہ ہمارے ایم این اے رہے ہیں. 2008 میں ماشاءاللہ انہوں نے صوبائی اور قومی سیٹ جیتی تھی اور 2013 میں یہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے. 2018 میں پارٹی نے وہاں پہ فیصلہ تبدیل کیا اور احمد رضا مانیکا صاحب کو ٹکٹ دیا گیا جو وہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے. یقیناً اس وجہ سے سردار منصب ڈوگر صاحب کو ناراضگی پیدا ہوئی اور ہم اس وقت اس ناراضگی کو دور نہ کر سکے. یہ میں ڈوگر صاحب کا نہیں، میں اپنا قصور مانتا ہوں کہ ہم دور نہیں کر سکے. تو الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب ہیں اور سردار منصب ڈوگر صاحب تشریف فرما ہیں اور احمد رضا مانیکا صاحب بھی جی یہ بھی بیٹھے. آپ دونوں جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، دونوں مل کے انشاءاللہ تعالی ضلع پاک پتن اور ضلع ساہیوال جو ہے، ساہیوال ڈویژن جو ہے وہاں پہ پارٹی کو مضبوط کریں گے. وہاں پہ ہمارے بہت پیارے ساتھی تھے رانا زاہد صاحب ایم این اے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو ان کے فرزند ارجمند اپنا رانا ارادت صاحب جو ہے وہ ان کی جگہ پہ ایم این اے بھی منتخب ہوئے اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ ضمنی الیکشنز میں پی ایم ایل این کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی تو وہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی. پی ٹی آئی کہاں جیتی؟ اس کارکردگی میں جو معاملات تھے اس میں ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ ادراک اس وقت ہی ہو گیا تھا اور ہم اب اس معاملے کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو کور کر رہے ہیں. آصف بھا صاحب خوشاب سے ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ایم پی اے بھی تھے، ہمارے جو ہے وہ وزیر جنگلات بھی رہے ہیں یہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو یہ ضمنی الیکشن جو جس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں، وہ کارکردگی یہ بیٹھی ہے. یہ اس کارکردگی کو اس وقت ہم بوجوہ جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے یا انڈرسٹینڈنگ ہماری آپس میں نہ ہو سکی. تو انہوں نے اس ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ حصہ لیا اور 44,000 ووٹ لیے اور وہاں سے پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی. تو آج آصف بھا صاحب بھی جو ہے وہ ہمارا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اسی طرح سے پیر نظام الدین سیالوی صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، یہ ان کا جو گدی ہے، ان کا دربار جو ہے سیالوی شریف، سیال شریف، ان کی بڑی جو ہے وہ عزت اور بڑی تکریم ہے ہمارے سرگودا اور اس سے ملکہ علاقوں میں، جنگ میں خاص طور پہ ان کا بڑا ایک بہت اثر ہے. اسی طرح چنیوٹ سائڈ پہ تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہ رہے اور وہ ایک ایسی روش جو ہے وہ چلی. آپ کے علم میں ہی ہے کہ میرے خلاف بھی جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ جاری ہو گیا تھا. تو بہرحال اس وقت بھی ہم نے کوشش کی اور نظام صاحب جو ہیں جو میرے ساتھ تشریف فرما، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن پھر اپنے بزرگوں کی اور اپنی فیملی کی وجہ سے جو ہے وہ بعض چیزیں ان کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ بنتی رہیں اور اس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. ہمیں جو سیال شریف کی جو گدی ہے، دربار ہے، تو ان کی وجہ سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ ڈیمیج ہوا، اس کا سارے لوگ ذکر جو ہے وہ کرتے رہے. تو اب سیال شریف بھی اور نظام الدین صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ پہلے کی طرح
हाँ भरपूर तरीके से पूरे सरगोदा डिवीज़न में, बल्कि फैसलाबाद डिवीज़न में आ जाता है चनियोट और जंग, तो वहाँ पे जो है ये मुस्लिम लीग को जो है वो सपोर्ट करेंगे। फ़ारूक अहमद मानिका जिन्होंने पिछले इलेक्शन में 2018 में जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और ये कामयाब हो गए थे आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे भी, लेकिन इनको फिर अगले दिन जो है जो 2018 में जो मामलात हुए अपना आरटीएस को बिठाने वाले, तो इनको फिर अगले दिन जो है वो हरवा दिया गया। तो ये भी आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है जी। मियाँ माजिद नवाज साहब जो है वो 2002 से 2007 की असम्बली में जो है वो एमपीए रहे हैं। 2018 में सईद खान मनीष साहब हमारे विहाड़ी मेलसी से हमारे एनए के उम्मीदवार थे। माजिद नवाज साहब से मामलात जो है वो को थोड़ा नाराज़गी में चले गए, तो इन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है वो इलेक्शन लड़ा, जिससे पार्टी को एक एनए की सीट का जो है वो नुकसान हुआ। तो अब सईद खान मनहेज साहब भी और मियाँ माजिद नवाज साहब भी दोनों जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, बल्कि इकट्ठे बैठे हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला मिल के जो है वो अब इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरह से मैं ये बात कहनी चाहूँगा कि ये जो बातें हो रही हैं कि जी वो सहूलत और फैसिलिटेशन, ओ भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल जमात है। हमने तो हमेशा नामसायद और मुश्किल हालात में जो है वो फाइट किया है, सियासत की है। हमने उस दौर में, जिस दौर में हमारी क़यादत को, हमें सबको, कारकुनों को झूठे मुकदमों में जो है वो जेलों में ठोंसा गया, जेलों में हमारे ऊपर जो है वो दवाइयाँ खाने बंद किए गए, वहाँ पे अजियत का माहौल पैदा किया गया। उस वक्त कौन सी सहूलतकारी थी? उसके बावजूद हम अपने पूरे कद से खड़े रहे। 2018 का इलेक्शन जो है उस वक्त कौन सी सहूलतकारी थी? तो क्या हमने सूबाई असम्बली की 130 सीटें नहीं जीती? सबसे बड़ी पार्टी हम नहीं थे? क्या कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में हम नहीं थे? तो मामला ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हर मर्तबा यही हालात होने चाहिए? हर मर्तबा जो है वो मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को झूठे मुकदमों में जो है वो पाबंदे सलासल ही रखा जाना चाहिए? और अगर अब ऐसा नहीं है तो कि ये जी अपना ये सहूलतकारी है, कौन सी सहूलतकारी है? ये आपके सामने हम एक एक सीट के ऊपर वी आर डूइंग पॉलिटिक्स, हम सियासत कर रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह से पहले इलेक्शन भी हमने लड़े हैं, हमने इसी तरह से लड़े थे। तो 2018 में बावजूद तमाम तर जो है वो नामसायद हालात के और मुश्किलात के और जो हमारे ख़िलाफ़ रवैये उस वक्त जो है रवा रखे गए, उसके बावजूद हमने जो है वो कामयाबी हासिल की। तो अब भी हम एक एक सीट के ऊपर जो है वो हम अपनी कमज़ोरियों को, अपने ग्रीवेंसेस को जो है वो रिड्रेस कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम फिर और अपना फ्री इलेक्शन के नतीजे में जो है आवाम का मैंडेट जो है वो हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होके न सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक में भी गवर्नमेंट बनाएंगे, पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, आम आदमी की नामुमकिन ज़िंदगी जो है, मुश्किल ज़िंदगी, उसको आसान करने के लिए, पाकिस्तान को दोबारा से 24वें नहीं उसको G20 में दाखिल में जो है वो लाने के लिए, डॉलर को जो है वो वापस लाने के लिए, पेट्रोल को, महंगाई को ख़त्म करने के लिए हमने इससे पहले भी जो है वो ऐसे ऐसे यानी गंभीर मसाइल, जब 2013 में दुनिया कहती नहीं थी
کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ دہشت گردی اس ملک سے ختم ہو جائے، دہشت گرد تو آ گئے ہیں اس بات میں، وہ تو بس اگلا قدم ان کا اسلام آباد میں ہے، یہ کیسے ختم ہوگی؟ لوگ کہتے نہیں تھے کہ جناب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کے کارخانے یا جو ڈیم ہیں یہ تو بنتے ہیں 15 سال میں، 12 سال میں، یہ کیسے ختم ہوگا جی؟ ہم نے کر کے دکھایا۔ 5 سال کا ہمارا ٹینیور تھا، 4 سال میں یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل سے ہم نے ختم کی، اور آج تک باوجود پچھلے 5 سال کی ناکام پالیسیوں کے آج تک نہ دہشت گردی وہاں پہنچی ہے جہاں ہم نے اس کو کنٹرول کر کے لے کے آئے تھے، جہاں سے کنٹرول کرنا شروع کیا تھا، اور نہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے صرف 4 سال میں ناممکن کو جو ہے وہ ممکن کر کے دکھایا۔ مہنگائی یقیناً عام آدمی کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج دہشت گردی تھی، یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی۔ وہ چیلنجز جو ہے وہ ہم نے عوام کی مدد سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ حل کیے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی حل کریں گے۔ ہم نے امید دی ہے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے جو ہے وہ اس نمائندہ اجتماع کو امید دی ہے، ہم بھرپور جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم اس امید کو جو ہے وہ یقین میں بدلیں گے، لیکن اسے یقین میں بدلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی بھی اور تمام مکاتب فکر کے جو زعماء ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے۔ مثبت بات جو ہے وہ ہونی چاہیے، مثبت سمت میں ہمیں اقدام جو ہے وہ اٹھانا چاہیے، تنقید برائے تنقید۔ آخر یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے اسلام پہ نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جو ہے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اس ملک نے ہمارا یقین ہے کہ قائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ تا قیامت قائم رہنے کے لیے جو ہے وہ بنا ہے۔ یہاں پہ اس قسم کی مایوسی کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بھی ہم نے کر کے دکھایا ہے، اب بھی ہم جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے۔ ہم جو ہے وہ وعدہ کر رہے ہیں قوم سے، پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے، میاں نواز شریف وہ قائد ہیں کہ جنہوں نے مینار پاکستان پہ، مینار پاکستان کا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ جی مینار پاکستان نہیں جی بھر سکتے، جی مینار پاکستان نہیں بھر سکتے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے مینار پاکستان نہیں پورا لاہور بھر کے دکھایا۔ اس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینار پاکستان کے جلسہ گاہ کے گراؤنڈ کے اطراف میں میلوں تک جو ہے وہ ٹریفک جیم تھی، لوگ بسوں میں بھری ہوئی بسیں تھیں، اوپر لوگ بیٹھے تھے، نیچے بیٹھے تھے، اور لوگ جو ہے وہ پہنچ نہیں سکے۔ لوگ 5 میل پیدل چل کے جو ہے وہ جلسہ گاہ تک جو ہے وہ پہنچے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ چیلنج ہم انشاءاللہ تعالی یہ ہم نے یہ اس بحران میں جو ہے وہ ہم نے یہ ہمت کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف نے خود کو پیش کیا ہے کہ جی ہم اس ملک کو اس بحران سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے نکالتے ہیں۔ حالانکہ یہ ملک جو ہے یہ ان مشکلات سے نکل چکا تھا، آگے بڑھ چکا تھا۔ اب 2017-18 کے میں اب تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس وقت ڈالر کا بھاؤ کیا تھا، اس وقت باقی چیزوں کا بھاؤ کیا تھا، چینی کتنے کی کلو تھی، پیٹرول کی کیا قیمت تھی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ اگلے جو ہے وہ 3.5-4 سال میں ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نے اس کو جو ہے وہ 16 ماہ میں روکنے کی کوشش کی اور ڈیفالٹ سے جو ہے وہ بچایا ہے، لیکن جب ایک تباہی جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو روکنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، اور اب بھی یہ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوگا، لیکن ہم نے یہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے یہ قدم بڑھایا ہے جو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ میں آپ دوستوں کا بے حد مشکور۔ جی جی ایک سیاسی
کام کرنا چاہیے جو آپ کر بھی رہے ہیں. ظاہر ہے سیٹ ٹو سیٹ آپ بات کر رہے ہیں لیکن یہ رہنمائی فرما دیں